جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر اوان اور میں حاضر ہوں پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں خالد اعجاز مفتی صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں رویت ہلال ریسرچ کونسل کے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو چاند دیکھنے پہ اختلافات آتے ہیں، رویت ہلال کمیٹی کے، حکومت کے اور دیگر ایشو جو کھڑے ہوتے ہیں ان پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ خالد اعجاز مفتی صاحب ویلکم ٹو شو جی۔ بہت شکریہ جی۔ آج ہم سے سوال کریں گے خالد اعجاز مفتی صاحب، سعودیہ سمیت پاکستان میں یا بر صغیر میں، خاص طور پہ بر صغیر میں چاند دیکھنے کے بڑے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں۔ رمضان کا چاند آ گیا، عیدین کے چاند آ گئے، یہ ایشو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تو پہلے یہ ہمیں گائیڈ کیجیے گا کہ بنیادی ایشو کیا ہیں اس پہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ جی کہ اصل میں سائنس سے بات کا آغاز کروں گا جی کہ جو سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی کھانے کے بعد انگلیاں جو یہ پورے ہیں ان کو چاٹ لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سائنس نے اب آ کے 14 سال بعد یہ بتایا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی کیمیکلائزیشن جو ہے اس سے آپ کی ان پوروں سے ریز نکلتی ہیں جو نظام ہضم میں مدد دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سائنس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہے وہ ایک حساب سے گردش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سائنس جو ہے اس کے وہ ہمیں بتا رہی ہے، جو ہماری گھڑی ہے، ہماری جو 24 گھنٹے گھڑی کی جو گردش ہے وہ سائنس نے اس کو سورج کی گردش کے ساتھ منطبق کر دیا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک جو زمین کا چکر ہے سورج کے گرد مکمل ہو جاتا ہے، تو ہمارے 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو چاند کا ہے، چاند کی گردش تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے۔ ٹھیک ہے، سورج جو ہے وہ زمین کی سورج کے گرد جو گردش ہے وہ بالکل گول ہے زمین کے اسی طرح 24 گھنٹے میں، لیکن جو چاند کی گردش زمین کے گرد ہے وہ مختلف ہے۔ وہ چونکہ بیضوی شکل میں ہے اس لیے اس کا ایک چکر جو ہے سورج کے گرد، یعنی روزانہ جو سورج کے گرد تو چل رہی ہے، زمین کے جو چاند ہے وہ زمین کے گرد تو چل رہا ہے، لیکن سورج کے گرد اس کی گردش جو ہے وہ 29 دن 6 گھنٹے سے لے کر 29 دن اس کی 18 گھنٹے کے درمیان مختلف جو مہینوں میں مختلف اس کی جو ہے وہ گردش ہے، تو اس لیے کبھی وہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند چونکہ مسلسل زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین مسلسل سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، اس لیے وہ تو ہے ہر وقت موجود ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے رویت ہلال کا۔ ٹھیک ہے، ہلال کیا ہوتا ہے؟ ہلال میں اور چاند میں فرق ہے۔ ہلال جو ہے وہ قوس نما شکل ہے کہ جو ایک چاند ختم ہونے کے بعد نئے چاند کی پہلی دفعہ دکھائی دیتی ہے، اس کو ہم ہلال کہتے ہیں، اور رویت دیکھنے میں آتا ہے، یعنی اس ہلال کو جب پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے تو اس سے اس نئے مہینے کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم تمام جو مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، اپنے عقائد پہ تو متفق ہیں، چاند پہ متفق نہیں ہیں۔ جی اچھا، اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے چاند کا جو دکھائی دینے کا نظام ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اوپر بالکل صحیح چلیں گے تو کبھی جو ہے اس میں نفاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ انتشار اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ جو ہیں وہ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں، اس کی وجہ جب بعد میں ذکر آگے بتاؤں گا اس کی میرے نزدیک وجہ کیا ہے، لیکن اصل یہ ہوتا ہے جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ اتفاق اس لیے نہیں ہوتا چونکہ کچھ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اب ہم لوگ سائنس پہ چونکہ اتنا اس کے بارے میں رویت ہلال کے بارے میں چاند سائنس ہے اس سے اتنے متعارف نہیں ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے اور سب سے بڑی صفت ظریفی یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کہ جو گواہیاں لیتے ہیں جن کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، وہ ہمارے اداروں میں بھی سائنس کا اتنا شعور نہیں ہے۔ ہاں اب جو ہے وہ ایک جامعہ رشید کراچی میں ہے، وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہیں، ایک اپنا جامعہ نعیمیہ ہے جو کراچی کی ہے، جو اپنا اس کے بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، ان میں کچھ آغاز ہوا ہے اور وہ اپنے مدارس میں جو ہے اس کو لیکچر بھی دے رہے ہیں اور پورے پاکستان بھر میں اس کے مدارس کو اس سے آشنا کروا رہے ہیں۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب کہا جاتا ہے کہ جی اب گلوبل کا دور ہے، دنیا گلوبل ہو گئی ہے، ہر چیز کا ایک منٹ سیکنڈ سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، تو اسلامی ملکوں میں چاند دیکھنے کا ایشو پھر وہ اپنی جگہ پہ ہے، رویت ہلال کمیٹی کی اپنی سائنس ہے، گورنمنٹ کی اپنی سائنس ہے، اس میں کیا کیوں مطلب تضاد کیوں ہے؟
اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جو ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان عقائد سے ہم جو اسلام کا صحیح زاویہ فکر ہے جو صحیح ہم اس میں اتحاد تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیادی باتوں سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو فرمایا یہ گیا ہے کہ آپ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید کرو. افطار کے معنی میں آیا ہوا ہے سوموری رویت ہی سوموری افطرو. تو اس میں اب چاند کو دیکھ کے کرنا ہے. اب چاند کو دیکھنے کے لیے فرض کریں کہ سائنس کہتی ہے کہ چاند جو ہے وہ وجود میں ہے اور یہ بہت میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ چاند جو ہے وہ دکھائی دے جائے گا. اور صرف اب کی بات نہیں، سائنس تو اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ مجھ سے 3009 سال عیسوی کا پوچھیں گے کسی مہینے کا، میں آپ کو وہ بتا دوں گا یہیں بیٹھے بیٹھے کہ وہ اس میں کب چاند پیدا ہوگا، کب دکھائی دے سکے گا، نہیں دکھائی دے سکے گا. تو وہ جب ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں تاریخ کو جو ہے یہ نظر آئے گا اور اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کی کچھ اس کی شاید ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شاید کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ پیدائش کے بعد غروب آفتاب کے وقت اس کی عمر کم از کم 19 گھنٹے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ شرط ہے جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم 40 منٹ ہو. ٹھیک ہے. اگر وہ 30 منٹ ہوگا تو چاند کی عمر چاہے 19 گھنٹے کے بجائے 40 گھنٹے بھی کیوں نہ ہو چاند دکھائی نہیں دے گا. اچھا، اس میں تھوڑی سی وضاحت اور کیجیے گا کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے، پاکستان میں نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، اس میں اصل بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو اب آپ کے سوال کا جو بالکل کھل کے جواب میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اپنا نظام رویت ہلال ٹھیک کر لے تو دنیا میں کہیں بھی انتشار پیدا نہ ہو. اچھا جی. ہاں، سعودی عرب جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک القرآن کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے سارا انتشار پیدا ہوتا ہے. سعودی عرب کو دیکھ کے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے جو ان کے کچھ ادارے ہیں جو امریکہ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں جو سعودی عرب کے فنڈ سے چلتے ہیں وہ بھی اس کی پیروی کرتے آ جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سائنس کو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ابھی چاند پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا اس نے ابھی دکھائی دینا نہیں تھا تو ان کو دکھائی کیسے دے گیا. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مجھے ایک سائنسدان کہتا ہے کہ مسٹر مفتی وائی دا پیپل اور یور ویٹیکن سٹی ٹیلز لائی. اب مجھے اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہاں کا اب میں بتاتا ہوں کہ 1999 سے پہلے ان کا سسٹم یہ تھا کہ اگر رات کو 12 بجے سے پہلے چاند نے پیدا ہو جانا ہے اور مغرب کے بعد رات کو 12 بجے سے پہلے تو وہ کہتے تھے ہمیں دکھائی دے گیا ہے. ٹھیک ہے. جب سائنس تھوڑی ترقی ہوئی ان کے سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ جا کے واشنگٹن میں اور انگلینڈ میں پڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے وہاں کے شو ڈالا کہ جناب یہ کیا ہے، چاند تو بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس نے دکھائی دیا، آپ نے کیسے اعلان کر دیا. چنانچہ 1999 کے بعد انہوں نے یہ سسٹم کیا کہ چاند اگر مغرب سے پہلے پیدا ہو جائے گا ہلال تو ہم اعلان کر دیں گے کہ چاند دکھائی دے گیا ہے. چنانچہ انہوں نے مغرب سے پہلے پھر کیا ہوا، پھر شور مچا کہ جی چاند اگرچہ مغرب سے پہلے پیدا تو ہو گیا تھا لیکن مغرب سے پہلے وہ غروب بھی ہو گیا تھا، پھر دکھائی کیسے دیا. چنانچہ اب 2002 سے جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں پہ سعودی عرب میں کہ اور جو عمر کا کیلنڈر ہے وہ بھی انہوں نے حساب سے بنایا ہے. اچھا، آپ اس کا مطلب کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ سارا جو چاند کا انتشار ہے دیکھنے کا سعودیہ کی وجہ سے ہے؟ ہاں، ان کی وجہ سے. اور ان کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے چونکہ جو افغانستان ہے وہ جو وہاں سعودی مطلب اس کی پیروی کرتا ہے. اور افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کے لوگ وہاں جو آ کے وہاں کر دیتے ہیں. وہ ان جھوٹی کہہ لیں یا آپ کہہ دیں کہ ایک ان کو اس پہ سمجھ نہیں آتی تو اس غلط فہمی کے اوپر، غلط فہمی کی بنا پر یا جھوٹی کی بنا پر یہ انتشار پیدا ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے گا. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی حکومت نہیں چاہتی چاہے وہ سعودیہ کی ہو یا پاکستان کی ہو کہ جی ایک دن میں 2 خطبے ہیں، یعنی کہ اگر جمعے والے دن چاند نظر آ گیا ہے تو حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں جمعرات کو ہی کر لیں. یہ بات کہاں تک کہاوت ٹھیک ہے؟ یہ کہاوت بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو 2 خطبے ہیں جن میں وہ تو زیادہ متبرک ہے، وہ تو زیادہ آپ کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں. لیکن چونکہ کہ یہ کہاوت چلی آ رہی تھی اور اس کا آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ 1967 میں 67 میں ایسا ہی ہوا کہ ایوب خان کی حکومت تھی تو چاند جب بدھ کو جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے تو اب یہ تھا نہیں جمعرات کو بیٹھے تو چونکہ جمعے کو آ رہا تھا بدھ کو بیٹھے، اور میں پھر ظاہر کر دوں کہ بدھ کو بیٹھے لیکن بدھ کو چاند دکھائی نہیں دیا. اب آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا جب ہم بچپن میں تھے، آپ تو خیر ابھی جوان ہیں، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کہ جب بچپن میں تھے تو تمام جو
لوگوں کی چھتیں ہوتی تھیں, لوگ ان چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھ رہے ہیں, بچے بھی, خواتین بھی, مرد بھی, سب چاند کی طرف نظر بھی آ جاتا تھا, نظر بھی آ جاتا تھا. اور جب نظر آ جاتا تھا تو پنجابی کی مثال ہے کہ چند چڑھیا کل عالم دیکھے, تو تمام لوگ اس کو دیکھتے تھے. جی ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ اس دن جب جو تھا وہ چاند دکھائی نہیں دیا تو تمام لوگوں نے وہ 29 روزہ کی تعبیر پڑھنے کے چلے گئے. لیکن 8:30 بجے ان دنوں میں خبریں ہوا کرتی تھیں, تو جو خبریں ہوئی ریڈیو کی, تو ان خبروں میں کہا گیا کہ چاند دکھائی دے گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کل عید ہے. اب وہ جناب اس وقت کیا ہوا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں وہ تراویحیں بیچ میں رک گئی. کسی نے سلیم چیمہ صاحب نے آ کے اعلان کیا کہ جناب ٹھہر جو اعلان ہو گیا باہر کے جناب چاند, تو وہ لوگ جناب تراویح رک گئی. اب لوگ جا رہے ہیں. ان دنوں میں جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہ مفتی محمد حسین نعیمی, اس طرح جامعہ یہ جو ہماری مسجد ہے دہلی دروازے کے اندر وزیر خان کی مسجد, وہاں پہ جاتے, پھر مولانا مودودی, پھر جامعہ اشرفیہ, تو اس طرف لوگ دوڑے. اور وہ پھر سب نے آ کے متفقہ سب نے کہا کہ جی صبح عید نہیں ہے, صبح 30واں روزہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ ہوا کہ پھر اگلے دن جو میں نے منظر دیکھا کہ میں اپنی پھپھو کے گھر میں والد صاحب نے روزہ رکھا ہوا, ہم گئے تو وہ چاٹ کھا رہے تھے. آدھی قوم عید منا رہی ہے, آدھی قوم جو ہے. اور اس کے علاوہ اس نے ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا جس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے. وہ یہ کتاب ہوا کہ پچھلے فیروز پور روڈ کے اوپر اسٹاپ سے اگر مسلم ٹاؤن کو جائے تو راستے میں بائیں ہاتھ پہ ایک شریف پارک ہے. ٹھیک ہے. تو اس شریف پارک میں بہت بڑی عید کی نماز ہوا کرتی تھی. اب لوگ وہاں پہنچے ہیں, انہیں کو عالم دین نہیں مل رہا امامت کے لیے, تو کسی کو اٹھا کے لے آئے. اب انہوں نے کیا کیا, اس عالم دین نے کیا کیا, وہ جو مول صاحب جو روزے تھے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے پہلا جو تھا رکوع میں گئے اپنا, تو بہت لمبا رکوع کر دیا. ٹھیک ہے. اب سجدے میں گئے تو پہلا سجدہ بھی انہوں نے اتنا طویل کر دیا. جب دوسرا سجدہ ہوا اور بہت طویل ہو گیا تو پہلی صف میں سے کسی نے اٹھ کے دیکھا تو امام صاحب جو تھے وہ سڑک فیروز پور روڈ پارک سے جوتی ان کی وہی تھی. امام صاحب جو ہیں وہ خود اٹھ کے چلے گئے. وہ امام صاحب اٹھ کے. اچھا مفتی صاحب, آپ ماشاءاللہ لکھاری بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, آپ نے کتاب لکھی ہے رویت ہلال. اس میں آپ نے پورے 2000 سے لے کے 2100 تک, سن 2100 تک کا انکشاف کر دیا ہے کہ جی فلاں دن رمضان کا چاند نظر آئے گا, فلاں عید کا چاند نظر آئے گا. جب سارا کچھ آپ نے سائنس کی مدد سے سارا کچھ کر دیا ہے تو پھر رویت ہلال کمیٹی کا کیا جواز ہے, ان کا کیا وجود ہے, وہ مجھے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں سائنس کا جو میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے وہ 100 سال کے, میں نے 2000 سے لے کے اس تک کے چاند کی جو ہلال کی پیدائش ہے اس کے اوقات دیے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے 2019 میں 2030 تک کے میں نے تمام جو ہے وہ جو مہینوں کے چاند دکھائی دینا امکان ہے یا نہیں وہ بھی میں نے شامل کر دیے. ٹھیک ہے. ان تو 5 سال کا کیا تھا, میں آگے تک لے گیا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر, اب یہ میں اس کو نئی دفعہ ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, حدیث پاک ہے کہ اگر تم پر بادل آ جائیں تو 30 دن پورے کرو. اوکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنا رویت ہلال یہ ہمارے مذہب میں شرط ہے. ٹھیک ہے. وہ اگرچہ ہلال وہاں موجود ہے لیکن اس کو آپ نے آنکھ سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اب دیکھیں کہ فرض کریں پاکستان میں چاند کا نظر آنے کا امکان جو ہے کسی مہینے میں وہ 100% دکھائی دے گا, مسئلہ جہاں بھی صاف ہوگا چاند دکھائی دے گا. لیکن اس دن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس لیے وہ آنکھ سے دیکھنا آپ کا شرط ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو یہ انہوں نے کیلنڈر بنایا ہے, انہوں نے کیلنڈر بناتے ہوئے ان میں بھی اغراض کی ہیں, ان کا بھی دیکھا کہ وایا وہ دیکھنے کے کچھ مہینے انہوں نے ایسے بتا دیے ہیں اور میں نے ان کی نشاندہی کی ہے. یہ انہوں نے 26 مئی کو یہ نئی ویب سائٹ بنائی تھی, 26 مئی 2019 کو اسی سال, اور اس میں انہوں نے کیلنڈر دیے ہیں. تو میں نے جو بتا دیا تھا کہ یہ جولائی کا مہینہ جو ہے یہ اسی میں انتشار کا شکار ہو جائے گا اور اسی میں انتشار کا شکار. مفتی صاحب, جو مفتی منیب الرحمان اور فواد چودھری کے درمیان اختلاف ہوا تھا چاند دیکھنے کے حوالے سے اور کیلنڈر کے حوالے سے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی رویت کو فالو کریں, وہ کہہ رہے تھے جی سائنس کو فالو کریں. دونوں میں سے کون ٹھیک تھا, کس کی؟ اچھا, اصل میں یہ ہے کہ چونکہ فواد چودھری صاحب ہیں وہ صرف تکیہ کرتے ہیں سائنس کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن سائنس کے اوپر بھی وہ جو سائنس نے تجربات سے ثابت کیا ہے وہ اس طرف نہیں آئے. انہوں نے کچھ بندے بٹھائے, ان کو کہا کہ بنا دو, لیکن انہوں نے جب بنایا تو اس میں انہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ ہم پاکستان میں جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے, ہمارا موسم ہے, ہمارے جو باقی چیزیں ہیں وہ آیا اس سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. تو چنانچہ وہ انتشار کا شکار ہوا. اب مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ خود فیصلہ نہیں کرتے, وہ نہیں بتاتے کہ چاند نظر, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گواہی کے لیے مختلف علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور مختلف سائنس کے جو ہے, میں خود جو ہے وہ گواہیاں لیتا رہا ہوں. اس طرح جب وہ مجھے لاہور آتے ہیں مجھے بلا لیتے ہیں, پھر
اس کے علاوہ اسپارکو کے ہیں، محکمہ موسمیات کے نمائندے ہیں. میں رویت ہلال کمیٹی کو اور وزارت مذہبی امور کو پاکستان کا تمام شہروں کو ڈاٹا فراہم کر دیتا ہوں، جو اسپارکو کے پاس بھی اپنے پاس اپنے طریقے سے ہوتا ہے، محکمہ موسمیات کے پاس اپنے طریقے سے ہوتا ہے. میں رویت ہلال ریسرچ کونسل طرف ان کو فراہم کر دیتا ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند دکھائی دینا ہے کہ نہیں دینا. اب اس میں 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر موسم صاف ہے تو چاند لازماً دکھائی دے گا. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ موسم انتہائی صاف بھی ہے لیکن چاند قطعاً دکھائی نہیں دے گا. نہیں، اور بھی وجہ سکتی ہے، اس کی عمر نہیں ہے، اس کے قریب شمس و غروب نہیں ہے، یہ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دکھائی دے بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا. وہ ایسی درمیانی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ وہ دکھائی دے بھی سکتا نہیں، تو وہاں پہ اس کے لیے پھر مفتی منیب الرحمان صاحب جو پوری جو کمیٹی بنی ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں، وہ گواہی لیتے ہیں. اب گواہیوں کو پرکھنے کے لیے کہ کیا وہ سائنسی لحاظ سے درست ہیں یا نہیں، وہاں پہ اسپارکو کے نمائندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ محکمہ موسمیات کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. مفتی صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ایسا میکنزم بنایا جائے کہ پوری دنیا ایک چاند دیکھے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن عیدیں منائے؟ کیا ایسا میکنزم ہو سکتا ہے کوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی انڈونیشیا اور ملائیشیا عالم اسلام کے انتہائی مشرق میں ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ عالم اسلام کے درمیان میں ہیں. ٹھیک ہے. برونائی اور مراکش جو ہیں وہ عالم اسلام کے انتہائی مغرب میں ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جب یہ سسٹم جب ان کو آپ چیک کریں تو آپ کو 95% پوری دنیا میں چاند کی ایک ہی کیفیت ایک دن میں ہے کہ اگر ادھر دکھائی نہیں دے گا تو نہ وہاں دکھائی دے گا نہ وہاں دکھائی دے گا. اور اگر نظر آئے گا، صرف فرق یہ ہے کہ آپ 5% میں یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان سے وہ چلا تو یہاں اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ دکھائی دے جائے. ٹھیک ہے. جب سعودی عرب یا انڈونیشیا سے چلا، ٹھیک ہے، جب پاکستان میں پہنچا تو اس کی عمر اتنی ہو گئی یا اس کا ہو گئی، یا یہاں بھی نہیں ہے تو مراکش پہنچا تو وہاں دکھائی دے گیا. یہ تو پاسبل ہے، لیکن اس میں کیا کریں گے آپ کہ جب یہ انڈونیشیا والے جو ہیں اور ملائیشیا والے جو ہیں وہ سو گئے ہیں رات کو عشاء پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور جا کے برونائی میں اور مراکش میں چاند جب دکھائی دیا تو ان کی سحری کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا. تو آپ اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ اب میں ایک آپ چھوٹی سی بات آخر میں کرتا ہوں کہ جب یہ آپ کرسمس لوگ مناتے ہیں، یہ ہمارے جو ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں 25 دسمبر کو. ٹھیک ہے. اب یقین جانیے امریکہ میں ہی آپ اگر امریکہ کے تمام راستوں میں لے لیں تو اگر کسی وقت صبح کے 9 بجے کسی جگہ چرچ میں عبادت ہوتی ہے تو امریکہ میں ہی کسی اور جگہ شام کے 6 بجے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی اسی طرح ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں چاند دکھائی دے جائے اور اگر صحیح طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو 95% ایک ہی دن دکھائی دے گا اور دنیا میں ایک ہی دن ہوگا. جھوٹی گواہیوں سے ہم بچ جائیں تو انتشار کبھی نہیں ہوگا. مفتی صاحب، میرا آخری سوال کہ چاند دیکھنے کے حوالے سے ہم کسی ملک کو مرکز بنا سکتے ہیں، محور بنا سکتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا، مطلب پوری مسلم امہ نے دیکھ لیا، ایسا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے؟ اس طرح جی کہ یہ بالکل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جس طرح نمازوں کے ہمارے اوقات ہیں، ہم کسی بھی جگہ محور بنا کے مغرب کی نماز ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہاں مغرب ہو رہی ہے تو کہیں اور جگہ جو ہے وہ ابھی دوپہر ہوگی. مطلب میں اس میں نام لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا اگر سعودیہ دیکھ لے اور ہم یہ سمجھیں کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کیونکہ ہمارا مکہ، ہمارا خانہ، میرا مدینہ سب کچھ وہی ہے، تو اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے اس بات؟ اب میں آپ بتاتا ہوں. اب میں تو چونکہ مذہب کے حوالے سے میں اس کو اپنا پورا کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اگر علماء اجتہاد کر لیں تو یہ ممکن ہے، لیکن اس شرط پہ کہ جب سعودی عرب جو ہے وہ اپنا نظام ٹھیک کر لے. اب دیکھیں سعودی عرب جو اعلان کرتا ہے کہ ہمیں چاند دکھائی دے گیا اور اس کے 3 گھنٹے بعد جا کے جب مراکش میں وہاں موسم بھی صاف ہوگا، وہاں سورج غروب ہے، وہاں چاند دکھائی نہ دے، تو آپ کیسے اس بات کو یقین کر لیں گے؟ ٹھیک ہے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے لاہور. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.